اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔